آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال کی اس شہرۂ آفاق نظم کی جو ایک زمانے میں بہت متنازعہ بھی سمجھی گئی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے شکوہ کی، ایک ایسی نظم جس میں شاعر نے کمال جرت کے ساتھ براہ راست خدا سے گلہ کیا ہے۔ یہ نظم اقبال کے پہلے شعری مجموعے بانگ درا کا حصہ ہے، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ اپنے آپ میں بڑا دلیرانہ ہے، یعنی خدا کے حضور ایک شکایت پیش کرنا۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ شاعر نے یہ ہمت کیوں اور کیسے کی۔ نظم کا آغاز ہی دیکھیں، یہ پہلا شعر ہی پورے شکوے کا مزاج طے کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو شکایت کرنے کی جرت کا ذکر ہے، اور دوسری ہی طرف اسی سانس میں خدا کے لیے بے پناہ ادب اور احترام بھی۔ شاعر جیسے کہہ رہے ہوں کہ بولنے کی جو طاقت مجھے ملی ہے وہی مجھے اکسا رہی ہے، ورنہ میری کیا مجال، میرے منہ میں خاک کہ میں اللہ سے کوئی گلہ کروں۔ تو سب سے پہلے تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس شکوے کا جواز کیا ہے؟ شاعر یہ ہمت کر ہی کیوں رہا ہے؟ دیکھیں، اقبال کا موقف یہ ہے کہ اپنی قوم کو تکلیف میں پستی میں دیکھ کر چپ رہنا، یہ تو خود خدا کی دی ہوئی بولنے کی نعمت کی ناشکری ہوگی۔ تو یہ شکوہ کسی بغاوت یا بے ادبی سے نہیں اٹھ رہا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا درد ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہے۔ ان کے نزدیک اس موقع پر خاموش رہنا اصل میں اپنے فرض سے غافل ہونا۔ لفظ شکوہ کا مطلب تو سیدھا سا ہے، گلہ یا شکایت، لیکن اس نظم کے اندر یہ صرف ایک شکایت نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک عقیدت مند کی اپنے خالق سے ایک بہت ہی ذاتی، ایک بہت پرخلوص اور دلی فریاد ہے۔ اچھا، تو جب شاعر نے اپنے شکوے کا ایک جواز پیش کر دیا تو اب وہ اپنی دلیل کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، مسلمانوں کی خدمات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اقبال ہمیں اس دور میں واپس لے جاتے ہیں جب اسلام نہیں آیا تھا۔ ذرا تصور کریں اس دنیا کا جہاں ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ کوئی پتھروں کے آگے جھک رہا تھا تو کوئی درختوں کو اپنا خدا مانے بیٹھا تھا۔ انسان بس اسی کو ماننے کو تیار تھا جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ تو یہ ایک طرف کا منظر تھا، اور پھر مسلمان آتے ہیں اور سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ وہ بت پرستی اور شرک کے اندھیروں کے مقابلے میں توحید کی روشنی لے کر آتے ہیں، ایک اندیکھے خدا پر ایمان کا پیغام۔ اور اقبال یہاں بہت صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ قوت بازوئے مسلم سے ہوا، یعنی یہ مسلمانوں کی ہمت تھی، ان کی قربانیاں تھیں، ان کی طاقت تھی جس نے دنیا بھر میں تیرے نام کو پھیلایا۔ یہ کوئی بیٹھے بٹھائے نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے جان، مال، وقت سب کچھ لگا تھا۔ اور یہ جو جذبہ تھا نا، یہ صرف جنگ کے میدانوں تک نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی، سب سے خوبصورت مثال تو نماز کی صف میں نظر آتی تھی، جہاں سارے دنیاوی فرق ختم ہو جاتے تھے۔ حاکم اور محکوم ایک ساتھ کھڑے ہیں، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، آقا اور غلام ایک ہی صف میں ہیں۔ یہ مساوات کا وہ امری مظاہرہ تھا جو اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اب نظم اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ یہاں وہ اصل نقطہ آتا ہے جس پر یہ پورا شکوہ کھڑا ہے۔ اقبال ایک موازنہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا دوسری قوموں کو تو دیکھیں، ان میں کون کون ہیں؟ کوئی غافل ہے، کوئی سست ہے، کچھ گناہگار ہیں، کچھ اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں چور ہیں، اور تو اور سینکڑوں تو ایسے بھی ہیں جو تیرے نام تک سے بیزار ہیں۔ اور پھر یہ سب کہنے کے بعد وہ سوال اٹھاتے ہیں جو اس نظم کی جان ہے، کہ اگر ان قوموں کا یہ حال ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کی رحمتیں، آپ کے انعامات ان پر کیوں برس رہے ہیں؟ اور پھر وہ ایک لائن آتی ہے جو جیسے پورے شکوے کا نچوڑ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ساری ترقی، ساری خوشحالی وہ تو دوسروں کے حصے میں جا رہی ہے، لیکن جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت، تو بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو اب جب یہ شکوہ ہو چکا تو دیکھتے ہیں کہ یہ نظم اپنے پیچھے کیا گہرے سوالات اور کیا اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے کہ شکوہ کوئی بغاوت نہیں ہے، یہ ایمان سے انکار تو بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ اس گہری محبت اور عقیدت کا اظہار ہے جس میں ایک چاہنے والا اپنے محبوب سے گلہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو ایمان کے دائرے کے اندر ہو رہی ہے، اس سے باہر نکل کر نہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ ایک سچے، پکے عقیدت مند کی یہ فریاد، یہ ہے کیا؟ کیا یہ گستاخی ہے، یا پھر یہ محبت اور بندگی کی وہ معراج ہے جہاں بندہ اپنے رب سے اس حق کے ساتھ، اس مان کے ساتھ شکوہ بھی کر سکتا ہے؟